ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزے؟ بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے میں۔ بس ایک چھوٹی سی چیونٹی جتنے یقین کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی نہیں کو اللہ کی ہاں بنانے میں۔ بس ایک دل سے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے کہ معجزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں۔ توبہ ان دعاؤں کا راستہ کھول دیتی ہے جن کا راستہ ہمارے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ نصیب کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو نصیب لکھنے والا ہے۔ دعا ایسی دوا ہے جو ہر درد کو مٹا دیتی ہے۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔ وہ دعا جو تمہارے دل سے زبان تک نہیں آ پاتی، وہ دعا 7 آسمانوں کے پار پہنچ جاتی ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ آسمان سے زمین تک اتنے پردے ہو کر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ ہر اس چیز سے پہلے آتا ہے جو محبت کے لائق ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر کیا سوچنا کہ کیا قسمت میں ہے اور کیا نہیں۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی۔ جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی تک مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اسے ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ آنسو دعائیں ہی تو ہیں، اور ایسی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بھر کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ کیا پتہ اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ سے کی گئی ایک بے آواز التجا بھی مقدر بدل دیتی ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ بکھرنا تو لازم تھا، تم نے اللہ کی دہلیز تک جو جانا تھا۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ دعائیں جب دلوں پر رواں ہوتی ہیں تب صدائیں عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ اللہ کی محبت دل بدل دیتی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور ساری بات تو بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تمہاری زبان سے شکر کے علاوہ کچھ نکل ہی نہ سکے اگر تم جان جاؤ کہ کس کس جگہ پر اللہ نے تمہیں تھام لیا اور تمہاری کن کن دعاؤں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔
جب تمہیں خبر بھی نہ تھی۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ انسان بولتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے گناہ معافی کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے رحم کو لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہو، میں نے تو کبھی تمہارے گناہوں کو لوگوں کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ مایوس ہو کر چھوڑ دیا ہے جس دعا کو، کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر وہی قبولیت کی دعا ہوئی تو تاخیر سے ہمت جو ہار دی ہے تم نے، کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر وہ اگلا لمحہ ہی معجزوں کا ہوا تو، کب اور کیسے اللہ نے کن فرمانے کا سوچا ہوا تو تم یہ کبھی نہیں جان سکتے، کبھی نہیں جان سکتے، کبھی بھی نہیں۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی اپنی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اللہ سے دل لگا لو گے تو اللہ کسی بھی ایسی چیز یا ایسے انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہیں، جو تمہارا دل توڑنے والا ہوگا۔ انسان بولتا ہے آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ انسان بولتا ہے وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہی ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ کیا دیا انہوں نے اللہ کو چھوڑا تھا جن کے لیے، کیوں نہ اب اللہ کو اپنا محبوب بنا کر دیکھتے ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہیں سنبھال لیں گی جب میرے ہاتھ تم تک پہنچ نہ پائیں گے۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کٹی ہیں کتنی ہی راتیں اداسی میں اپنی، کیوں نہ یہ رات تہجد میں گزار کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کو بھلا کر دیکھ لیے ہیں خسارے سبھی، کیوں نہ اس بار خود کو بھلا کر دیکھتے ہیں۔ معجزے ہم بھی اپنے صبر کے دیکھتے ہیں، کیوں نہ ایک بار پھر اللہ کو منا کر دیکھتے ہیں۔ گرے بہت ہیں قدم قدم پہ دنیا کے ہاتھوں، کیوں نہ اب خود کو سجدوں میں گرا کر دیکھتے ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لے، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ یقین رکھ کر مانگو تو ہی تو جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے۔ یاد رکھو جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔